اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر ان کی اطاعت بھی واجب ہے کہ جن سے ناواقفیت کا عذر بھی اگر آپ پیش کریں تو آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا ہے تو سب سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے رشد کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا ہے اس میں سب سے پہلے پروردگار نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے والوں کو بھیجا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو بھیجا ہے، مبلغ دین کو بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو مبلغ دین کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان مبلغ دین کی معرفت کا عذر بھی پیش کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر مبلغ دین کے بعد جہاں دین کے پہنچانے والے کی معرفت ضروری ہے، وہیں پہ دین کے بچانے والے کی بھی معرفت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ عذر پیش کریں کہ ہم تو دین کے بچانے والے کو نہیں جانتے، دین کے محافظ کو نہیں جانتے، دین کی نگہبانی کرنے والے کو نہیں جانتے، دین کی نگہبانی کرنے والے، دین کی محافظ، دین کی محافظت کرنے والے کو ہم نہیں پہچانتے، اس کی ہم معرفت نہیں رکھتے، تو یہ عذر ہمارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم وقت کے امام کو نہیں پہچانتے تو یہ عذر ہمارا قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا، اس دنیا میں آیا اور چلا گیا اس دنیا سے مگر وقت کے امام کو نہ پہچان سکا تو جہالت کی موت مرا، تو وہ جاہل ہو کر مرا۔ تو وقت کے امام کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے چاہتے کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، اور ہم ان سے ملنے کی، ان سے ملاقات کی اگر ہم تشویق ہم میں نہیں پائی جاتی، ہم شوق نہیں رکھتے، تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے یہ جہالت کی زندگی ہے۔ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی تو وہ موت جو ہوگی وہ بھی جاہلیت کی موت ہوگی، اس لیے کہ ہم امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو امام کی معرفت رکھنا نہایت ضروری ہے، اور اگر ہم نے محافظ دین کو نہ پہچانا، ہم اس دنیا سے چلے گئے تو جاہلیت کی موت تو ہم مریں گے ہی، مگر ہمارا یہ عذر اگر ہم کہیں کہ وہ ان سے تو ہم ناواقف تھے، ان کو تو ہم نہیں پہچانتے تھے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں اور ان تک پہنچیں اور ان کی معرفت ان کو پہچانیں اور ان کے حکم پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہمارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔